بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی تھی جن کو تم سے پہلے کتاب دے دی گئی تھی۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی وصیت کی ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر کفر کرو گے تو بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ رب العالمین بے نیاز، لائق حمد و ستائش۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالی کارساز ہونے کے لیے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسرے کو لے آئے، دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ رب العالمین اس پر قدرت رکھنے والا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو شخص ارادہ کرے دنیا کے ثواب کا تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب مخلوق ہے، سب مملوک ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ تکوینی طور پر جس حال میں رکھ کے اور تشریعی طور پر جو حکم کرے کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، تحقیق کے ساتھ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو تاکید کی جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود، نصارہ اور امم سابقہ، کہ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنے اندر خوف خداوندی پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ فإن التقوی ملاک الحسنات۔ تقوی کا معنی یہ ہے تحفظ النفس عن المعاصی، گناہوں سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بچانا، اور جس طرح امم سابقہ کو تقوی کی تاکید کی گئی تھی اسی طرح وَإِيَّاكُمْ، امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقوی کی تاکید ہے، اور جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خوف خداوندی آ جائے، تو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور دنیا اور آخرت میں خوشحالی کی ضمانت ہے۔
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو بندہ تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات ختم کرتے ہیں، مشکلات سے نکالتا ہے اور رزق دیتا ہے اس سائڈ سے، اس طرف سے جو ان کے خواب و خاطر میں نہیں ہوتا. تمام عبادات کا تقریباً منتہا اور مقصد وہ تقوی ہے. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کا مقصد علت غائے کیا بتایا؟ تقوی. اور اسی طرح روزہ بھی ایک عبادت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا علت غائب بھی تقوی ہے. اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اللہ کو گوشت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو خون کی کوئی ضرورت. اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے، وہ خوف خداوندی ہے. لہذا تقوی اختیار کرنا، اپنے دل میں خوف خداوندی پیدا کرنا، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اگر تم کفر اختیار کرو گے تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کا کوئی ضرر نہیں ہے. اللہ کی بڑی مخلوقات ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، جو اللہ کے تابعدار ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحلیل بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور ہر چیز بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، غنی ہے. اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے. کسی کی اطاعت، کسی کی بغاوت سے اللہ کا کوئی سروکار نہیں. اللہ کو نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. جو بندہ نیک عمل کرے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو بندہ نیک عمل کرے وہ اپنے لیے کرتا ہے. اللہ کی مخالفت سے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں آتی. اللہ رب العالمین ذات اور صفات کے اعتبار سے محمود ہے، لائق تعریف ہے، مستحق حمد ہے. ساری مخلوقات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور اللہ تعالیٰ پوری مخلوقات کا کارساز ہے. اور پھر فرمایا یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأت بآخرین. اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اور اللہ رب العالمین کو اس پر پوری قدرت اور طاقت حاصل ہے. باوجود قدرت کے، باوجود طاقت کے اللہ تعالی نے تمہیں باقی رکھا ہے. لہذا اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کو غنیمت جانو. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو شخص دنیا کے ثواب اور دنیاوی کمائی کا ارادہ رکھتا ہے، دنیا کا طالب ہے، تو اللہ کے پاس دنیا کے ثواب بھی بہت، آخرت کا ثواب بھی بہت. مطلب یہ ہے کہ طالب دنیا ہو کر اپنے آخرت کو نہیں کھونا چاہیے. آخرت کے ثواب سے اپنے آپ کو محروم مت کیجیے. اللہ سے آخرت کا ثواب بھی مانگے، آخرت کی امید
آخرت کی امید سے اللہ سے دعائیں مانگے، اور دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا فانی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ باقی ہے۔ اشرف ترین چیز، معزز ترین چیز، اہم ترین چیز وہ آخرت کا طالب ہونا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور دعائیں بھی جب مانگتے ہیں تو دنیا کو بھی اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آخرت کو آپ ضرور مد نظر رکھیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ صرف دنیا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو لوگ صرف دنیا کے طالب ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذا آپ جب دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کریں، قرآن نے یہ دعا سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یا اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچائے۔ الترغیب والترہیب جلد 4 صفحہ نمبر 121 میں حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصد آخرت ہی بن جائے تو اللہ ان کے منتشر امور کو جمع فرما دے گا اور اس کے دل کو غنی کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس ہو کر آئے گی۔ اور جس کی نیت حصول دنیا ہو تو اس کے کاموں کو منتشر، ان کے اور کاموں کو منتشر کرے گا، ان کے امور منتشر ہو جاتے ہیں، اور اس کے سامنے تنگدستی آ جاتی ہے، فقر و فاقہ آ جاتی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے، اور دنیا سے اسے اتنی ملتی ہے جتنی اس کی مقدر ہے۔ تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اور آخر میں فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ رب العالمین تمہارے سب اقوال سنتا ہے، تمہارے سب اقوال دیکھتا ہے، تمہارے سب افعال اور اقوال سے باخبر ہے۔ جو لوگ دنیا کے طلبگار ہیں تو اللہ یہ بھی سن رہا ہے، یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں ان کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ان کو بھی اللہ سن رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سب احوال اور اقوال پر خبردار ہے، بلکہ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں پر بھی اللہ رب العالمین خبردار ہے کہ آپ دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کے طالب ہیں یا آخرت کے طالب ہے۔ اور ظاہر ہے کامیابی اسی میں ہے کہ دنیا تو آخرت کے لیے کہتی باڑی ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو کہ گویا آپ اس دنیا سے ناشنا ہے یا کوئی راستے کا مسافر ہوتا ہے۔ دنیا تو آخرت کے لیے کہتی باڑی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی طوفانی ہے، آئی تھی چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھالو مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے، انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت۔